السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا عنوان یہ ہے کہ کیا علاج اور پرہیز ایمان اور توکل کے خلاف ہے؟ بہت سارے لوگ اس قسم کے آپ کو ملیں گے جو اسباب کا سرے سے انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسباب کا اختیار کرنا گویا اللہ کے یقین میں کمی کا سبب ہے، توکل کے خلاف ہے۔ اور بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اسباب ہی پر یقین کرتے ہیں، انہوں نے اپنا پورا یقین اسباب پر رکھا ہوا ہے کہ دوا ہی سے ٹھیک ہوں گے، کمانے ہی سے کھائیں گے، پیسے آئیں گے تو ہی کام بنیں گے۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ غلط ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ اسباب کچھ نہیں ہیں وہ بھی غلط ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اسباب ہی سب کچھ ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کو اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے، دنیا دارالاسباب ہے۔ یہاں دنیا میں جو بھی آئے گا اس کو سبب کو اختیار کرنا ہوگا۔ بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ہے، پیاس لگی ہے تو پانی پینا ہے، نیند آئی ہے تو سونا ہے، اور دکان کھولنا ہے اور کاروبار کرنا ہے، بیماری آئی ہے تو دوا کھانا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں سبب کے درجے میں ہیں، اور سبب کا اختیار کرنا غلط نہیں ہے، سبب پر یقین کرنا غلط ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو اور دوا نہ لے تو گناہگار ہوگا، بھوکا ہو اور کھانا نہ کھائے تو گناہگار ہوگا، حلال پاک کمائی کے لیے کاروبار نہ کرے، دکان نہ کرے، ملازمت نہ کرے تو گناہگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی دکان ہی کو سب کچھ سمجھے، دوا ہی کو سب کچھ سمجھے، مال ہی کو سب کچھ سمجھے تو پھر یہ آدمی کا ایمان اور یقین ڈاماڈول قرار دیا جائے گا۔ مثال بالکل آسان ہے، بہت آسانی کے ساتھ آپ مثال کو سمجھ سکتے ہیں کہ کشتی جو ہے وہ پانی کے اندر چلتی ہے۔ کوئی آدمی کہے نہیں کشتی بغیر پانی کے چلائیں گے، سڑک پہ چلائیں گے، ممکن ہی نہیں ہے، کشتی چل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو کشتی پانی میں ہی چلے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو یہ کشتی کو ڈبانے کا سبب بنے گا۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کو اسباب کے ساتھ چلنا ہے، اسباب میں زندگی گزارنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اسباب توکل کے اور ایمان کے خلاف نہیں ہیں، اور لیکن اگر ان پر یقین آ گیا کہ کام اسی سے بنے گا، کام اسی سے ہوگا، تو پھر یہ غلط ہے، اور یہ کہا جائے گا کہ اس سے اپنے یقین کو الگ کرنا ضروری ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے سبب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اونٹنی کو کھلا رکھ کر اللہ پر توکل کروں یا اپنی اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو کیا مطلب ہوا کہ سبب کو اختیار کرو پھر اللہ پر توکل کرو۔ بہت سارے نادان لوگ یہ کہہ دیتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ پر بھروسہ ہو کرو اور اللہ کے لیے کافی ہو، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور نہ کمانے کی فکر کرو، نہ بیوی بچوں کے خرچوں کی فکر کرو، بیمار ہو جاؤ تو دوا مت کھاؤ کہ نہیں بھائی ہمیں تو اللہ پر توکل ہے۔ اللہ پر توکل بول کے 20 مالا سے کوئی کودے گا نہیں، اگر کودے گا تو بے وقوف ہے کہ نہیں صاحب اللہ پر توکل ہے، اللہ کچھ نہیں کریں گے، اور وہ 20 مالا سے چھلانگ لگا دے۔ ارے بے وقوف، اللہ نے ہی تو سبب بنایا ہے کہ اگر 20 مالا سے کودے گا تو مرے گا۔ ایک آدمی بیمار ہو جائے اور دوا نہ کرے، وہ کہے نہیں بھائی دوا کرنا تو ایمان کے خلاف ہے، توکل کے خلاف ہے۔ ارے اللہ کے بندے، دوا کس نے بنائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دریافت کیا کہ اے ہمارے رب، بیماری کس کی جانب سے آتی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری طرف سے آتی ہے۔
پھر دوبارہ دوسرا سوال کیا کہ پھر دوا کس کی طرف سے آتی ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میری طرف سے آتی ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ جب دوا بھی آپ کی طرف سے، بیماری بھی آپ کی طرف سے، تو معالج کا کام کیا ہے؟ ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ معالج کے ہاتھ سے دوا بھیجی جاتی ہے، کہ معالج ایک سبب کے ذریعے میں ہے، اس کے ذریعے سے دوا تم تک پہنچائی جائے گی۔ اب یہ دوا تمہارے لیے صحت کا ذریعہ بنے گی یا یہ دوا تمہارے لیے موت کا ذریعہ بنے گی، اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم دوا اختیار کرو۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ بھائی نہیں، دوا استعمال کرنا تقدیر کے خلاف ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تقدیر کے مقابلے میں دوا فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ دوا بھی تو تقدیر الہی ہے۔ اگر اللہ پاک نے یہ لکھا ہے کہ یہ دوا میں تمہارے لیے صحت رکھی ہے اور تم وہ دوا نہیں کھا رہے ہو، تو تقدیر الہی کے خلاف کام کر رہے ہو نا، کہ اللہ پاک نے یہ لکھا ہے تقدیر الہی میں کہ یہ بندہ یہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا، یہ ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ دوا لے گا، تو وہ دوا لینے کے سبب کے طور پر وہ دوا لے گا، تو اللہ پاک اس کے اندر شفا رکھیں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کے لیے اللہ کی طرف سے دوا ہے، تو جو دوا بیماری کے موافق مل جائے اور بیمار کی صحیح تشخیص ہو جائے کہ اس کی کیا بیماری ہے اور اس بیماری کے لیے کیا صحیح دوا ہے، اگر وہ مل جائے تو اللہ پاک اپنے حکم سے اس کو تندرست کر دیتے ہیں۔ لوگ جگہ جگہ ڈاکٹروں کے پاس کیوں پھرتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے فائدہ نہیں ہوا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے فائدہ نہیں ہوا، تیسرے ڈاکٹر کے پاس گئے فائدہ نہیں۔ تو ڈاکٹر خدا نہیں ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، لیکن چونکہ جس ڈاکٹر کے پاس آپ گئے ہیں وہ آپ کی بیماری کی تشخیص نہیں کر پایا ہے اور آپ کے لیے صحیح دوا تجویز نہیں کر پایا ہے، لہٰذا اس ڈاکٹر کے ذریعے سے آپ کو شفا نہیں ملی، اور اللہ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ دوسرے اور تیسرے اور چوتھے ڈاکٹر کے پاس جائیے، ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کی بیماری کے صحیح پتہ چلے اور آپ کو صحیح دوا دی جائے اور اللہ پاک اپنے حکم سے اس کے اندر شفا ڈال دیں۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ علاج کرانا اور پرہیز کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ یہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علاج نہ کرتے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرہیز نہ کرتے۔ آپ کا اختیار کرنا، آپ دنیا میں آئے ہیں، دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو آپ کو اختیار کرنا ہوگا، لیکن اسباب پر یقین نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک گھر پر تشریف لے کے گئے، کھجور کا خوشہ لٹک رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے توڑ کے کھائیں، اتنے میں حضرت علی بھی آ گئے، تو حضرت علی بھی توڑ کے کھانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو اور کمزور ہو اور کھجور کھاتے ہو۔ کیا مطلب؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا کہ کھجور سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے؟ پھر آپ نے کیوں کہی یہ بات؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آنکھ میں درد ہے اور تم کھجور کھاتے ہو، تو کیا مطلب ہوا کہ یعنی پرہیز ضروری ہے، الوقایۃ لازمۃ، وہ چیزیں جن چیزوں سے بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو وہ چیزوں کو چھوڑنا، ان کو ترک کرنا، احتیاط کرنا ضروری ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کورونا پھیلا ہوا ہے، کورونا کے معاملے میں دو لوگوں کے دو الگ رخ ہیں۔ ایک کا رخ یہ ہے کہ وہ بالکل احتیاط کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جو ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا، اللہ کریں گے، ہم نہ ماسک لگائیں گے، نہ ہم یہ کریں گے، نہ ہم وہ کریں گے، تو یہ بھی بے وقوف ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی کا حکم ہے نا احتیاط کرو، اللہ ہی نے حکم دیا نا احتیاط کرو، اللہ ہی نے حکم دیا نا کہ تعاون ہو تو دوسروں کو پھیلانے کا سبب نہ بنو۔ تو اگر احتیاط نہیں کر رہے ہیں تو یہ توکل کے خلاف بات ہے، یہ اسلام کے خلاف بات ہے، یہ ایمان کے خلاف بات ہے، آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔
اور آپ کو دوا کرنا چاہیے، بیماری ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں، وہ ایسی احتیاط کر رہے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی لینے کو تیار نہیں ہے، بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بیٹا اپنی سگی ماں کو خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے بند ہیں کہ سارے رشتے ناتے، حقوق، نرمی، ہمدردی، سخاوت سب بھول گئے ہیں۔ تو اس طرح کا احتیاط بھی غلط ہے۔ جو احتیاط آپ کے اندر بزدلی پیدا کرتا ہو وہ احتیاط ناقابل قبول ہے، اس لیے کہ ایمان اور بزدلی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو علاج اور پرہیز یہ دونوں چیزیں ایمان کے خلاف نہیں ہیں، توکل کے خلاف نہیں ہیں، یہ کرنا ضروری ہے۔ آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، علاج کرنا چاہیے، اسباب اختیار کرنا چاہیے، اور بھروسہ صرف اللہ کے اوپر رکھنا چاہیے۔ ایک مثال سے بات ختم کروں، چھوٹی سی مثال ہے۔ ایک جگہ سیلاب آ گیا، اور وہ ایسا سیلاب آیا کہ حکومت کی طرف سے اعلان ہوا کہ بھائی دیکھو سیلاب آ رہا ہے، جلدی جلدی اپنے گھروں کو خالی کر دو۔ اب وہاں ایک اللہ کا بندہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا، توکل والا اور بہت نیک صالح سمجھتا ہے، پورے لوگ بھاگ گئے، یہ وہیں کھڑا ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی نکلو، کہا نہیں، مجھے میرے اللہ پر بھروسہ ہے، سیلاب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب چلے گئے، یہ اکیلا رہ گیا۔ اب چونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ ارے یہ بیچارہ اکیلا وہاں رہ گیا ہے، میرے اوپر یہ توکل کر رہا ہے، اس کو بچانا ضروری ہے۔ تو اب حکومت کی طرف سے گاڑیاں آئیں کہ دیکھیں کوئی رہ تو نہیں گیا۔ اب اس کو گاڑی میں بٹھا لیں تو یہ بیٹھنے تیار نہیں، اور یوں کہہ رہے نہیں، اللہ پر توکل ہے، سیلاب سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ گاڑی میں بھی نہیں بیٹھا۔ پھر اس کے بعد جب وہ گاڑی بھی چلی گئی اور پانی بڑھنا شروع ہو گیا، اور اتنا بڑا کہ راستے سارے بند ہو گئے، مگر اللہ نے دیکھا کہ میرے بندے کو مجھ پر توکل ہے، وہ مجھ پر توکل کر رہا ہے، تو اب حکومت کی طرف سے ہیلی کاپٹر بھیجے گئے کہ دیکھو کہیں نہ کہیں کوئی پھنسا ہوا تو نہیں ہے۔ اب اس سے اوپر سے کہہ رہے ہیں بھائی ہیلی کاپٹر میں آ جاؤ، نہیں، سیلاب سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ تو اب یہ بتائیں یہ توکل ہے؟ ارے وہ لوگوں سے اعلان اللہ ہی نے کرایا ہے، وہ گاڑی اللہ ہی نے بھیجی ہے، وہ ہیلی کاپٹر اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں، وہ ایمان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کے اختیار کرنے کا، علاج کرانے کا، پرہیز کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر ہم علاج نہ کریں تو کیا ہم پر کچھ گناہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کے بندوں تم علاج کیا کرو، اللہ کے نے ایک کے سوا ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ وہ بیماری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ بیماری بڑھاپا ہے، کہ بڑھاپے کے علاوہ اللہ نے ہر چیز کا علاج پیدا کیا ہے۔ تو اب اس حدیث سے یہ سمجھ میں آئی کہ بڑھاپے میں جوانی کے خواب نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنے آپ کو جوان بنانے کی 60 سال کے ہو کے سوچتے ہیں کہ ہم 20 سال کے ہو جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے آرزو ان کی کہ میک اپ سے مثال حور بن جائیں، مگر یہ کہاں ممکن ہے کہ کشمش سے انگور بن جائیں۔ تو اس لیے بڑھاپے میں جوانی کے خواب دیکھنا یہ بے وقوفی ہے۔ تو بات ہم اپنی یہیں پر ختم کریں گے۔ آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا، دوا کا اختیار کرنا، احتیاط کا کرنا، پرہیز کا کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس پر بھروسہ کرنا، اس پر یقین کرنا، اس کو ہی سب کچھ سمجھنا، یہ جو ہے توکل کے اور ایمان کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے ہیں جو صرف جھاڑا پھوکی پر ہی رہتے ہیں، نہیں بھائی صرف دم کرا لو، یہ کرا لو، وہ کرا لو، نہیں، بلکہ میں آپ کو ایک دو مثالیں اس کی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک رات کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک منگایا اور وہ پانی میں ڈالا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمک والا پانی کاٹے ہوئے مقام پر ڈالتے رہے، اور آپ پانی ڈالتے جاتے تھے اور
دوسرا ہاتھ اس پر پھیر کر آپ آخری کی 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ دونوں چیزوں کو آپ کو جمع کرنا چاہیے، دوا کو بھی دعا کو بھی، دوا کو بھی اور دم کو بھی، تو انشاءاللہ آپ کو ہم کو سب کو شفا نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا اسباب اختیار کرنے مگر اسباب پر یقین نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔